بس اس دن کی وہ شام اس کی زندگی کی آخری شام تھی جب ابن زیاد نے منبر سے اعلان کر کے ظلم اور جبر کی داستان شروع کی۔ جب ایک دلیر عبداللہ ابن عفیف نے اس کے جرم کا پردہ فاش کیا تو اسے قید و بند کی سزا دی گئی اور اس کا جسم مسجد کے صحن میں لٹکایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاک سر کو شہر شہر لٹکایا گیا، اہل بیت کو قید کیا گیا اور یزید کے ظلم نے تاریخ کو سیاہ کر دیا۔ پھر آیا قدرت کا انصاف مختار ثقفی کی صورت میں، جس نے ابن زیاد کی فوج کو شکست دے کر انتقام کا دن دکھایا اور وہ ذلت کی موت سے چھٹکارا پا گیا۔ مرنے کے بعد ہوا ابن زیاد کے ساتھ ایک عبرت ناک واقعہ جب ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا اور ابن زیاد کے منہ میں گھس گیا اور ناک سے سر نکال کر پھنکار مار کر بیٹھ گیا۔ عدالت الہی کا انصاف ہو گیا۔ یہ قصہ ہے قربانی، صبر اور حق کے لیے لڑائی کا، جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ آئیے تفصیل سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اجتماع کے لیے منادی کرائی گئی، لوگ جامع مسجد میں جمع ہوئے۔ ابن زیاد نے منبر پر چڑھ کر گوہر افشانی کی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق وہ پروردگار عالم ہے جس نے حق اور اہل حق کو زیر دست کیا اور امیر المومنین یزید اور اس کی جماعت کی عون و نصرت فرمائی اور کذاب ابن کذاب کی جماعت کو غارت کیا۔ یہ سن کر ایک نیک نہاد مسلمان عبداللہ ابن عفیف ازدی اٹھے اور اس بدنہاد کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے ابن مرجانہ، مرجانہ ابن زیاد کی ماں کا نام تھا، کذاب ابن کذاب تو ہے اور تیرا باپ اور وہ جس نے تجھے گورنر بنایا۔ اے ابن مرجانہ، کیا تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتا ہے اور ساتھ ہی صدیقوں جیسا کلام کرتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا، اسے میرے پاس پکڑ لاؤ۔ ابن زیاد نے اس جرم نا آشنا کو جرم حق گوئی میں نہنگ شمشیر کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس کی ناش کو لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ ناش اتھر کو وہیں صحن مسجد میں لٹکا دیا گیا۔ پھر امام حسین کے سر مبارک کی تمام شہر میں تشہیر کی گئی اور کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں اس کو پھرایا نہ گیا ہو۔ جب عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین کے حادثہ شہادت کے بعد کوفہ کو مراجعات کیا تو ابن زیاد نے اس سے کہا کہ عمر، مجھے وہ خط دے دو جو میں نے تم کو حسین کے قتل کے متعلق لکھا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی تھی۔ اس نے کہا، وہ چٹھی واپس دے دو۔ عمر نے کہا، وہ گم ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، نہیں، ضرور دے دو۔ کہا، وہ تلف ہو گئی تھی۔ ابن زیاد نے کہا، وہ تمہیں ضرور دینی پڑے گی۔ عمر نے کہا، وہ کربلا ہی میں چھوٹ گئی تھی اور اگر وہ چٹھی مدینہ پہنچ گئی تو کم از کم میں تو معذور سمجھا جاؤں گا۔ اس کے بعد عمر ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا، خدا کی قسم میں نے تم کو حسین کے بارے میں بہت سمجھایا تھا اور نصیحت کی تھی، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ اس گفتگو کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا بھائی عثمان ابن زیاد بھی موجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ قتل سے تو کہیں یہ بہتر تھا کہ زیاد کی نسل کے ہر مرد کی ناک میں قیامت تک غلامی کی نکیل پڑی رہتی۔ اور مغیرہ کی روایت ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی ماں مرجانہ نے اپنے بیٹے عبید اللہ سے کہا، او خبیث، تو نے ابن وصی اللہ کو قتل کر دیا ہے، تجھے جہنم سے نکل کر کبھی جنت کی شکل تک دیکھنا بھی نصیب نہ ہوگی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت حسین کا سر زخرین قیس کے ہاتھ یزید کے پاس دمشق بھیج دیا۔ غاز بن ربیعہ کہتا ہے کہ جس وقت زخو بن ملقیس پہنچا میں یزید کے پاس بیٹھا تھا۔ یزید نے اس سے سوال کیا، کیا خبر ہے؟ قاصد نے جواب دیا، فتح و نصرت کی بشارت لایا ہوں۔ حسین بن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 حامیوں کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے انہیں بڑھ کر روکا اور مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں اور لڑائی لڑیں۔ انہوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی، چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حلہ بول دیا۔ اب تلواریں ان کے سروں پر پڑنے لگیں تو وہ ہر طرف بھاگنے اور جھاڑیوں اور گڑھوں میں چھپنے لگے، جس طرح کبوتر باز سے بھاگ کر اور چھپتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سب کا قلع قمع کر دیا۔ اس وقت ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون سے تربتر ہیں، ان کے رخسار غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے خشک ہو رہے ہیں اور گدھ کی خوراک بن گئے ہیں۔ یزید کے غلام قاسم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان کے اہل بیت کے سر یزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے یہ شعر پڑھا،
تلواریں ایسوں کے سر پھاڑتی ہیں جو ہمیں عزیز ہیں، حالانکہ دراصل وہی حق فراموش کرنے والے ظالم تھے۔ پھر کہا، واللہ اے حسین، اگر میں وہاں ہوتا تو تجھے ہرگز مقتل نہ کرتا۔ حضرت حسین کے سر کے بعد ابن زیاد نے اہل بیت کو بھی دمشق روانہ کر دیا۔ شمر ابن ذیلجوشن اور محضر بن تغلبہ اس قافلے کے سردار تھے۔ امام زین العابدین راستہ بھر خاموش رہے، کسی سے ایک لفظ نہیں کہا۔ یزید کے دروازے پر پہنچ کر محضر چلایا، میں امیر المومنین کے پاس معاذ اللہ فاجر کو لایا ہوں۔ یہ سن کر یزید یہ کہنے لگا، محضر کی ماں سے زیادہ کمینہ اور شریر بچہ کسی عورت نے نہیں جنا۔ پھر یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلا لیا، اہل بیت کو بھی بلایا اور امام زین العابدین سے مخاطب ہوا، اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا راستہ کاٹا، میرا حق بھلایا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے اس کے ساتھ وہ کیا جو تم دیکھ چکے ہو۔ امام زین العابدین نے جواب میں یہ آیت پڑھی، ترجمہ، تمہارے لیے کوئی ایسی مصیبت نہیں جو پہلے سے لکھی نہ ہو، یہ خدا کے لیے بالکل آسان ہے، یہ اس لیے کہ نقصان پر تم افسوس نہ کرو اور فائدہ پر مغرور نہ ہو، خدا مغروروں اور فخر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جواب یزید کو ناگوار ہوا، اس نے چاہا اپنے بیٹے خالد سے جواب دلوائے، مگر خالد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تب یزید نے خالد سے کہا، کہتا کیوں نہیں، جو مصیبت بھی آتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھوں آتی ہے، اور بہت سی غلطیاں تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ اس اثنا میں اس حادثہ کی خبر یزید کے گھر میں عورتوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ ہند بن عبداللہ یزید کی بیوی نے منہ پر نقاب ڈالا اور باہر آ کر یزید سے کہا، امیر المؤمنین، کیا حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ کا سر آیا ہے؟ یزید نے کہا، ہاں، تم خوب رو لو، بین کرو رسول اللہ کے نواسے اور قریش کے اصیل پر ماتم کرو۔ اس کے بعد یزید نے حاضرین مجلس سے کہا، تم جانتے ہو یہ سب کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ حسین کی اجتہادی غلطی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، میرے نانا یزید کے نانا سے افضل ہیں، اور میں خود بھی یزید سے افضل ہوں، اس لیے حکومت کا بھی یزید سے زیادہ مستحق ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ سمجھنا کہ ان کے والد میرے والد سے افضل تھے صحیح نہیں۔ علی اور معاویہ نے باہم جھگڑا کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے افضل تھی، تو بلا شبہ یہ ٹھیک ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ میری ماں سے کہیں افضل ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ان کے نانا میرے نانا سے افضل تھے، تو قسم خدا کی کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا رسول اللہ سے افضل نہیں، بلکہ رسول اللہ کے برابر کسی انسان کو نہیں سمجھتا۔ حسین نے اجتہادی غلطی کی۔ پھر اہل بیت کی خاتونیں یزید کے محل میں پہنچا دی گئیں۔ خاندان معاویہ کی عورتوں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رونے پیٹنے لگیں۔ جب 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر مکہ معظمہ میں بیعت ہوئی تو انہوں نے بعض بنو امیہ کو ارض حجاز سے شام کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ انہی مخرجین میں عبد الملک کا باپ مروان ابن حکم بھی تھا۔ مروان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جا کر عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کرے۔ ابن زیاد کو مروان کے عزم بیعت کی اطلاع ہوئی تو مروان سے کہنے لگا، میں تمہارے اس رویے پر سخت شرم محسوس کر رہا ہوں۔ مروان نے کہا کہ ابھی تک تو کچھ نہیں بگڑا ہے۔ غرض 64 ہجری میں مروان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد مروان نے ابن زیاد کو ایک لشکر دے کر موصل کی طرف روانہ کیا۔ موصل میں اس وقت مختار کا عامل عبد الرحمن ابن سعید تھا۔ وہ مقابلہ کی تاب نہ لا کر تکریت چلا گیا اور مختار کو اپنی ہزیمت و پسپائی کی اطلاع دے دی۔ مختار نے یزید ابن انس اسدی کو 3000 منتخب اور جنگ آزمودہ فوج کے ساتھ ابن زیاد کے مقابلے پر بھیجا۔ اس نے توسن ہمت کی باگ اٹھائی اور باد و برق کی طرح موصل جا پہنچا۔ جب ابن زیاد کو اس کی آمد کا علم ہوا تو اس نے 3000 کے مقابلے میں 6000 فوج بھیج دی، لیکن یزید بن انس یہاں پہنچتے ہی ناگہاں مرض موت میں گرفتار ہوا اور اس کا مرض دم بدم ترقی کرنے لگا۔ جب نکارہ جنگ پر چوٹ پڑی تو یزید بن انس شدت مرض کے باوجود ایسی حالت میں گدھے پر سوار ہو کر نکلا کہ اسے آدمی تھامے ہوئے تھے۔ یزید نے اپنی فوج کو آراستہ کیا اور ساتھ ہی وصیت کر دی کہ اگر میں مر جاؤں تو ورقہ ابن عزب تمہارا امیر ہوگا۔ لڑائی کے دوران میں کبھی تو وہ شدت مرض کی وجہ سے غش کھا جاتا تھا اور کبھی ہوش میں آ جاتا تھا۔ آخرکار اہل شام کو ہزیمت ہوئی اور مختار کی فوج نے اس کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا۔ یزید بن انس اسی روز بوقت مغرب اس سرائے فانی سے کوچ کر گیا۔ اس ہزیمت کے بعد ابن زیاد 80,000 فوج لے کر مقابلے کے لیے بڑھا۔ یہ دیکھ کر مختار کی فتح مند فوج نے اپنی عافیت اس میں دیکھی کہ کوفہ کو واپس چلی جائیں۔
जब मुख्तार को इन हालात की इत्तला हुई तो उसने इब्राहिम बिन अश्तर को 7,000 सवारों की जमीयत के साथ मौसल रवाना किया और ये भी समझा दिया कि यजीद बिन अंस की फौज को देखो तो इसे अपनी क़यादत में वापस ले जाना। इब्राहिम अपनी फौज को ये वाक़यात जहन नशीन कराते हुए रवाना हुआ कि इब्ने ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहले बैत के साथ क्या बर्ताव किया था, उनको किस तरह कत्ल किया और उनका पानी बंद किया। ये दर्द-अंगेज़ हालात सुना सुनाकर अपने आदमियों को इब्ने ज़ियाद के खिलाफ जोश पिलाता रहा। जब वहां पहुंचे और मुकाबला हुआ तो इब्ने ज़ियाद को बावजूद बहुत बड़ी फौज रखने के हजीमत हुई। इस हजीमत की एक बड़ी वजह यह थी कि उमैर बिन हब्बाब नाम इब्ने ज़ियाद का एक फौजी सरदार जो दरपर्दा इब्ने ज़ियाद का दुश्मन था, अपनी सिपाह को बददिल करने के लिए लड़ते लड़ते भाग खड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि शामी फौज ने राह फरार इख्तियार की। मुख्तार की फौज ने शामियों का ताक़ुब किया। वो लोग भागते वक्त आलम बदहवासी में इस कसरत से नहर में गर्क हो गए कि मुग़रिकीन की तादाद मक़तूलीन से बढ़ गई। फ़ातहीन ने माल गनीमत से खूब हाथ रंगे और अपने मुफ्तकिर को वापस आए। इब्राहिम अपने फौजी अफसरों से कहने लगा कि मैंने अभी एक शख्स को एक झंडे के नीचे नहरें खाजिर के किनारे अपने हाथ से कत्ल किया है। इसका पता लगाओ, इसके कपड़े बहुत मुअत्तर पाओगे। दोनों हाथ मशरिक की तरफ और पाँव मगरिब की जानिब होंगे। इसे तलाश किया गया तो मालूम हुआ कि वो इब्ने ज़ियाद बदनिहात था जिसने इब्राहिम की ज़रब से हलाक होकर ज़िंदगी की रुसवाई से नजात पाई। इसका सर काट कर बाकी जिस्म को नजर आतिश कर दिया गया। इब्राहिम ने नामा फतह के साथ इब्ने ज़ियाद और इसके रुआसा के सर मुख्तार के पास भेज दिए। जब ये कूफा के कसरे इमारत में पड़े थे तो एक पतला सा सांप वहां आया। उसने घूम घूम कर सरों को देखा, आखिर इब्ने ज़ियाद के मुंह में घुसकर नाक में निकला, फिर नाक से दाखिल होकर मुंह में सर निकाला। उसने कई बार ऐसा ही किया। इस वाक़े को मुहद्दिस तिरमिज़ी ने अपनी किताब जामिया में नकल किया है। कातिलान हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु में ये शख्स एक अहम किरदार था। बाकी किरदारों का अंजाम भी हम एक एक करके तफसील से बयान करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।